فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر۔ ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 27 پر آ گئے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر 81 پر ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر عنوان ہے، ہیڈنگ ہے کہ کتب لغات کا اجمالی تعارف۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہے، یعنی اسٹار بنے ہوئے ہیں اور اسٹار کے ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے۔ پہلا اسٹار ہے کتاب العین از خلیل بن احمد فراہیدی، بریکٹ میں ہے متوفی 160 ہجری، اور یہ کتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری ہے۔ دوسرا اسٹار ہے، لکھا ہے جمہرۃ اللغت از ابو بکر محمد بن حسن الازدی، متوفی 321 ہجری۔ مؤلف مذکور کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کتاب میں عربی زبان کے ان الفاظ کو جمع کر دیں کہ جو کثیر الاستعمال ہیں۔ نیکسٹ اسٹار ہے مقاییس میم قاف الف یہ سین، مقاییس اللغت از ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریہ، متوفی لکھا ہے 395 ہجری۔ بس یہاں پہ اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ اسٹار ہے الصحاح، الف لام صاد ہے الف ہے، الصحاح از ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری، متوفی 397 ہجری۔ یہ معجم میم عین جیم میم معجم تاج اللغت والصحاح العربیہ کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ جوہری نے اس کتاب میں صرف ان الفاظ کو جگہ دی ہے جو خالصتاً عربی ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو حروف ہجا پر مرتب کیا ہے، اس لیے اس کے 28 ابواب بنائے ہیں، ان میں سے ہر حرف ایک باب ہے۔ پھر تمام ابواب کو 28 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ علامہ جوہری نے الفاظ کو ہر باب میں ان کے آخری حرف کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، نہ کہ پہلے حرف کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کتب باب با میں ہے، نہ کہ باب کاف میں۔ یہ طرز امام جوہری کی ایجاد ہے۔ یہ پہلی مرتبہ قاہرہ سے 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں نیکسٹ جو اسٹار بنا ہوا ہے کہ لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل محمد بن مکرم، متوفی 711 ہجری۔ ان کی کتاب معجم لسان العرب عربی زبان میں سب سے زیادہ جامع اور شواہد سے بھرپور معجم ہے۔ میم عین جیم میم موصوف کی یہ خوبی ہے کہ الفاظ سے مشتق ہونے والے اسماء، اشخاص، قبائل اور اسماء امکنہ الف میم کاف نون ہے کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اس لغت کو لغوی و ادبی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن منظور نے اپنی معجم کو
ابواب و فصول میں تقسیم کیا ہے۔ امام صاحب نے اپنی معجم کے کلمات میں آخری حروف کا اعتبار کیا ہے، لہٰذا جس کلمے کا آخری حرف لام ہے ہم اسے باب اللام میں پائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ قاہرہ سے 20 جلدوں میں طبع ہوئی تھی۔ اور اب نیکسٹ اسٹار ہے، نام ہے القاموس المحیط از مجد الدین میم جیم دال مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی 816 ہجری۔ آپ نے یہ کتاب یمن کے علاقے زبید میں ترتیب دی تھی، چونکہ مؤلف کا یہی علاقہ تھا۔ موصوف نے اس میں اختصار کے پیش نظر اکثر مقامات پر رموز اوقاف سے کام لیا ہے۔ فیروز آبادی کی قاموس کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے اس میں پودوں، طبی جڑی بوٹیوں اور مختلف علوم کی اصطلاحات مثلا نحو و صرف و فقہ وغیرہ کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اس کی کئی شروحات بھی تحریر ہوئی ہیں، ان میں سب سے مشہور سید محمد مرتضیٰ زبیدی کی شرح تاج العروس من جواہر القاموس ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور یہ جو ٹاپک جو کہ کتب لغات کا اجمالی تعارف تھا وہ بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ ہم پیج 182 پر آ گئے اور یہاں پر اب لکھا رہا ہے کہ پہلا پرچہ فقہ و علوم الفقہ۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں الف ب جیم کر کے دیا ہوا ہے اور پھر مجوزہ کتب بھی ہم پڑھیں گے۔ آئیے، سب سے پہلے لکھا ہے تاریخ الفقہ اور الف میں لکھا ہے، اور اس میں ہے کہ فقہ کے معنی و اصطلاحی مفہوم، قرآن فہمی کے اصول بریکٹ میں ہے عدم حرج، قلت، تکلیف اور تدریج بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے فقہ با عہد نبوی و صحابہ رضی اللہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے پہلی صدی ہجری۔ پھر اور ساتھ لکھا ہے کہ فقہ با عہد تابعین رحم اللہ، وہ بریکٹ میں ہے کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سال۔ اس کے بعد ہے فقہ با عہد تدوین، بریکٹ میں ہے فقہائے خمسہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری کا دور بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ لکھا ہے عصر حاضر میں فقہ، پھر لکھا ہے نیکسٹ کوما کے بعد کہ ممتاز فقہا و نمایاں کتب فقہ، بریکٹ میں اس میں ہے محمد ابو زہرا، محمد وہب الزہیلی، پھر ہے مصطفیٰ زرقا، پھر مفتی محمد شفیع، نیکسٹ ہے ساتھ ہی اس میں مفتی سیاہ الدین، پھر کاکا خیل، پھر ہے عطا اللہ حنیف بھوجیانی، اور یہاں پر بریکٹ کلوز۔ پھر ہے عصر حاضر کے فقہی ادارے، اس میں بریکٹ میں ہے مجمع الفقہ الاسلامی، پورا پڑھتے ہیں دوبارہ سے کہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ جیم دال ہے، اور پھر کوما کے بعد ہے فقہ اسلامی اکیڈمی انڈیا بریکٹ کلوز، اور اس کے بعد ہے اجتہاد کے آگے لکھا ہے معنی، مفہوم، شرائط، اجتہاد و مجتہد کے اوصاف۔ یہ سب ہم نے الف یعنی کہ تاریخ الفقہ میں پڑھا۔ اب اس میں بے ہے، بے میں ہے اصول الفقہ۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اصول و ماخذ فقہ کتاب، بریکٹ میں کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ عبد الوہاب خلاف کی کتاب اصول الفقہ اور عبد الکریم زید ان کی الوجیز الف لام واو جیم یہ زے ان کی الوجیز کی روشنی میں اصول الشناسی سے درج ذیل مباحث خاص و عام، نیکسٹ مشرک و مول میم و لام، نیکسٹ حقیقت و مجاز، نیکسٹ ہے مطلق و مقید یا مقید، نیکسٹ ہے متقابلات النصوص، نیکسٹ ہے متعلقات النصوص، اور آخری ہے امر و نہی۔ جیم آگے ہم نے الف بے پڑھنے کے بعد جیم ہے متن الفقہ، اس میں لکھا ہے کہ سوال متن کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا، اور اب اس میں نیچے لکھا ہے الفقہ الاسلامی ودلتا، بریکٹ میں ہے دکتور وہب الزہیلی بریکٹ کلوز۔
الباب السابع الحظر والاباحتا. اگلا لکھا ہے المطلب الاول، اس میں ہے انواع الاطعمت، الف نون واو الف عین الف لام الف تو عین میم تے ہے. حکم کل نون واو عین منہا، حکم کل نو منہا، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2592. اگلی لائن میں ہے المطلب الرابع اجابت الولائم، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2619. پھر ہے اگلی لائن میں کہ المبحث الثانی الاشربت، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2632 سے لے کر آگے لکھا ہے تا، یعنی بریکٹ تو کلوز ہو گیا، اس کے بعد لکھا ہے تا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن اگلی لائن میں لکھا ہے المبحث الثالث اللبس والاستعمال والحلی یا ہولی، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2631. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگلی لائن میں کہ الفقہ الاسلامی وادلت واولف دال لام تے ہے، بریکٹ میں ہے دکتور وہبہ الزہیلی، بریکٹ کلوز. القسم الثانی النظریات فقیحت الفصل فصل الاول نظریہ الحق، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2837 سے لے کر تا، یعنی آگے لکھا ہے بریکٹ کے بعد تا. الفصل الثانی الاموال، بریکٹ میں ہے جلد 4 صفحہ نمبر 2874 بریکٹ کلوز. پھر ہے بدایت المجتہد از علامہ ابن رشد کتاب الطلاق، بریکٹ میں ہے باب اول دوم اور سوم. اور اب ہم پڑھتے ہیں پیج 183 پہ، لکھا ہے مقررہ کتب. بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں، لیکن میں کوشش تو کرتی ہوں کہ سب بہتر سے بہتر پڑھوں، غلطی کو درگزر کرتے ہوئے آپ لوگ اس کو پڑھیے گا اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. تو مقررہ کتب میں ہے اصول الشاشی از نظام الدین الشاشی، اصول الفقہ از عبد الوہاب خلاف، الوجیز الف لام واو جیم یہ زے فی اصول الفقہ از عبد الکریم زیدان، الفقہ الاسلامی ودلتا از محمد وہب الزہیلی، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد از ابن رشد. اب آئیے مقررہ کتب پہلے لکھا تھا، اب اس کے بعد نیچے لکھا ہے 183 پیج پہ ہمیں اگلا ہے کہ مجوزہ کتب میں ہے اصول التشریع الف لام تے شین ری عین، اصول التشریع الاسلامی از علی حسب اللہ، فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول از ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی، فقہ اسلامی کے اصول و مبادی از ڈاکٹر ساجد الرحمان صدیقی، تاریخ التشریعی الاسلامی، بریکٹ میں ہے اردو ترجمہ مولانا عبدالسلام ندوی. پھر ہے علامہ خضری بک، اس کے بعد کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، اور یہاں پر بریکٹ میں اردو ترجمہ، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کتاب الفقہ علی المذاہب ہونا چاہیے یا علی مذاہب الاربعہ، بریکٹ میں اردو ترجمہ. پھر لکھا ہے باہر بریکٹ کے بعد کہ عبد الرحمن الجزائری، محاضرات فقہ از محمود احمد غازی، تاریخ فقہ اسلامی از عبدالسلام ندوی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از تقی امینی. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے MCQs، مختصر سوال جواب اور حصہ انشائیہ. سب سے پہلے پڑھیں گے MCQs. یہاں پر کل 106 MCQs ہیں، آئیے پڑھتے ہیں. نمبر 1، فقہ میں صاحبین سے مراد ہیں؟ جواب امام ابو یوسف و امام محمد. سوال نمبر 2، فقہ میں شیخین سے مراد ہیں؟ جواب امام ابو حنیفہ و ابو یوسف. سوال نمبر 3، الکافی فی فقہ اہل المدینہ
کے مصنف ہیں؟ جواب علامہ ابن عبد البر رحم اللہ۔ سوال نمبر 4 احکام السلطانیہ کے مصنف ہیں؟ جواب ابو الحسن ماوردی۔ سوال نمبر 5 من استحسن فقد شرع شین رے عین کس کا قول ہے؟ جواب ہے امام شافعی رحم اللہ کا۔ سوال نمبر 6 قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب 4۔ سوال نمبر 7 وہ مہر جس کا پودا یا کچھ حصہ فوری ادا کر دیا جائے یا عند الطلب قابل ادا ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب مہر معجل۔ سوال نمبر 8 اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کس نے اور کس نام سے لکھی تھی؟ جواب ہے امام شافعی اور الرسالہ، یہاں پہ کومہ کے بعد لکھا ہے الرسالہ۔ سوال نمبر 9 الفقہ الاسلامی و دلتا کے مصنف ہیں؟ جواب ڈاکٹر وہب الزہیلی۔ سوال نمبر 10 حکم شرعی کی اقسام کے نام درج کریں۔ جواب حکم تکلیفی اور کومہ کے بعد ہے حکم وضعی، واو زواد عین چھوٹی ہے۔ سوال نمبر 11 فقہ حنفی کے اولین مدون ہیں؟ جواب امام محمد بن حسن رحم اللہ۔ سوال نمبر 12 مصالح مرسلہ کس کے ہاں فقہی مصدر ہے؟ جواب امام مالک رحم اللہ۔ سوال نمبر 13 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں استحقاق غنیمت کا ثبوت کس نص سے ہے؟ جواب عبارت النص۔ سوال نمبر 14 انورٹڈ کاما میں ہے کہ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر اس کتاب کے مصنف ہیں؟ جواب مولانا تقی امینی رحم اللہ۔ سوال 15 حضرت نظام الدین ابو علی مؤلف ہیں؟ جواب اصول شاشی کے۔ سوال نمبر 16 ایسے نکاح کو کیا کہا جاتا ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو؟ جواب فاسد۔ سوال نمبر 17 الموافقات کے مؤلف امام شاطبی رحم اللہ کا سن وفات تحریر کریں۔ جواب ہے 790 ہجری۔ سوال نمبر 18 نیل الاوتار، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، نیل الاوتار کے مؤلف ہیں؟ جواب امام شوکانی۔ سوال نمبر 19 کتاب الام الف لام الف میم اس کے مصنف کا نام ہے؟ جواب امام شافعی رحم اللہ۔ سوال نمبر 20 امام محمد بن ادریس شافعی رحم اللہ کی تاریخ وفات ہے جناب؟ جواب ہے 204 ہجری۔ سوال نمبر 21 استحسان جو شریعت کے چوتھے ماخذ قیاس کی ایک قسم ہے کس فقہی مسلک کی روح سے شریعت کا ضمنی ماخذ ہے؟ جواب فقہ حنفی۔ سوال نمبر 22 لفظ جس معنی کو بتلا دیں کے لیے لایا گیا ہو وہ ہے؟ جواب لکھا ہے عبارت النص۔ سوال 23 ملا محب اللہ بہاری برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے، ان کی اصول فقہ پر ایک کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے؟ جواب ہے مسلم الثبوت۔ سوال نمبر 24 ناصر السن کس امام کا لقب ہے؟ جواب امام شافعی رحم اللہ۔ سوال نمبر 25 کس شرعی دلیل کے ذریعے کسی حکم شرعی کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم شرعی مقرر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے نسخ، نون سین خے۔ سوال نمبر 26 فقہ اسلامی کو تاریخی اعتبار سے کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب 6۔ سوال 27 تکلیف کا حکم کا کم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب قلت تکلیف۔ سوال 28 امام شافعی رحم اللہ نے کس کی تردید کی ہے؟ جواب استحسان۔ سوال نمبر 29 احناف نے عباسی دور میں کس شے کو فقہ کا ماخذ قرار دیا ہے؟ جواب قیاس۔ سوال نمبر 30 امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا اصل نام بتائیے؟ جواب نعمان بن ثابت رحم اللہ۔ سوال 31 امام ابو حنیفہ رحم اللہ کوفے میں کب پیدا ہوئے؟ جواب 80 ہجری۔ سوال 32
کس امام نے فقہ کی تعلیم حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی؟ جواب امام ابو حنیفہ رحم اللہ۔ سوال 33، امام مالک رحم اللہ کی مدینہ منورہ میں ولادت کب ہوئی تھی؟ جواب 94 ہجری۔ سوال نمبر 34، امام مالک رحم اللہ نے اصول فقہ پر کیا لکھ کر فقہ کو وسعت دی؟ جواب مصالح مرسلہ۔ سوال نمبر 35 پڑھنے ہم پیج 185 پر آ گئے۔ لکھا ہے کس امام کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبداللہ ہے؟ جواب امام شافعی رحم اللہ۔ سوال 36، امام شافعی رحم اللہ نے وفات کب پائی؟ جواب 204 ہجری۔ سوال 37، امام احمد بن حنبل رحم اللہ کب پیدا ہوئے؟ جواب 164 ہجری۔ سوال 38، عباسی دور میں شیعہ کے کن فرقوں کو بہت شہرت ملی تھی؟ جواب زیدیہ اور امامیہ۔ سوال نمبر 39، کس دور میں رائے اور حدیث میں فرق کا اختلاف ہوا جس کی بنا پر 2 گروہ بن گئے؟ جواب عباسی دور میں۔ سوال نمبر 40، شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ کون سا ہے؟ جواب قرآن مجید۔ سوال 41، قرآن مجید کے بعد دوسرا ماخذ کون سا ہے؟ جواب سنت۔ سوال 42، قرآن و حدیث کے بعد شریعت کا تیسرا ماخذ کون سا ہے؟ جواب اجماع۔ سوال 43، فقہ کا چوتھا ماخذ کون سا ہے؟ جواب قیاس۔ سوال 44، اسلام ترک کرنے کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب مرتد ہونا۔ سوال 45، جس پر قیاس کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب اصل۔ سوال نمبر 46، جس کو قیاس کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب فرع، فیر عین، فرو۔ پھر ہے سوال نمبر 47، وہ وصف جو مقیس الیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب علت۔ سوال 48، متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب استحسان۔ سوال 49، اصطلاح بریکٹ میں لکھا ہے مصالح مرسلہ بریکٹ کلوز، تو اصطلاح کس کا وضع کردہ اصول ہے؟ جواب امام مالک رحم اللہ۔ سوال نمبر 50، عرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 2۔ 51 سوال ہے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے اپنی کون سی کتاب ہارون رشید کو پیش کی تھی؟ جواب الخراج۔ سوال نمبر 52، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحم اللہ اور محمد رحم اللہ کے اقوال پر مشتمل کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ جواب کتب ظاہر الروایت۔ سوال نمبر 53، الکافی کی شرح شمس الائمہ سرخسی رحم اللہ نے کس نام سے لکھی ہے؟ جواب المبسوط، آخر میں توئے ہے۔ سوال نمبر 54، خلفائے عباسیہ نے کس فقہ کو محکمہ قضاء کے لیے منتخب کیا؟ جواب فقہ حنفی۔ سوال نمبر 55، سلجوقیہ کے بادشاہ کس فقہ کے مقلد تھے؟ جواب ہے فقہ حنفی۔ سوال نمبر 56، قبولیت کے لحاظ سے فقہ حنفی کے بعد کس فقہ کا دوسرا درجہ ہے؟ جواب فقہ شافعی۔ سوال نمبر 57، سلطنت ایوبی کے زمانے تک حکومت کی سرکاری فقہ کون سی تھی؟ جواب فقہ شافعی۔ سوال نمبر 58، شیعہ حضرات احادیث کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جواب اخبار۔ سوال نمبر 59، شیعوں کے کس فرقے کی تعداد دوسرے شیعہ فرقوں سے زیادہ ہے؟ جواب اثنا عشریہ۔ سوال 60، ایران کی حکومت کا سرکاری مذہب صفوی خاندان سے لے کر اب تک کون سا ہے؟ جواب شیعہ امامیہ۔ سوال 61، شام اور لبنان میں شیعوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب متولی۔ سوال 62، اسماعیلی فرقے کے لوگ کس تصور کے قائل ہیں؟ جواب حاضر امام۔ سوال 63، جمہور فقہا کے نزدیک نکاح کیا ہے؟ جواب مستحب۔ سوال 64، کس عورت کا نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے؟ جواب بیوہ / سیبہ سے یہ بے ہے۔ سوال نمبر 65، کس فقہ کے نزدیک صرف باپ کو ولایت نکاح حاصل ہے؟ جواب ہے
مالکی۔ سوال 66 کس فقہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ولایت نکاح حاصل ہے؟ جواب شافعی۔ سوال 67 مہر کو کس زبان میں صداق سواد سے ہے، سواد دال الف قاف صداق اور قوما اجر اور نحلہ نون لام ہے کہتے ہیں؟ جواب ہے عربی زبان میں۔ سوال 68 کس فقہ میں کم از کم مہر کا تو تعین کر دیا گیا ہے البتہ زیادہ کا نہیں ہے؟ جواب ہے فقہ حنفی۔ سوال نمبر 69 وہ مہر جو بوقت نکاح زوجین کے مابین مقرر ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے مہر مسمی۔ سوال 70 ازدواجی رشتے کے ذریعے سے ازدواجی رشتے کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مساہرت میم سواد الف ہے ریتے۔ سوال نمبر 71 وہ لفظ جو انفرادی حیثیت سے کسی مخصوص معانی یا کسی متعین ذات کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے خاص خیلف سواد۔ سوال نمبر 72 ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو اپنے اندر جمع کر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب عام عین الف میم۔ سوال 73 وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ ایسے معانی پر مشتمل ہو جو حقیقت میں مختلف ہوں؟ جواب ہے مشترک۔ سوال 74 اگر مشترک کی کسی صورت کو متکلم کے اپنے بیان سے ترجیح حاصل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب مفسر یا مفسر میم فے سین رے۔ پھر ہے 75 نمبر پہ سوال ایسا لفظ کہ جس کی مراد اسی سے ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب الصریح الف لام سواد رے یہ ہے۔ سوال 76 ایسا لفظ جس کے معنی میں پوشیدگی پائی جاتی ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب الکنایا۔ سوال 77 ایک ایسی حقیقت جس پر عمل محال ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب متعذرہ میم تے عین زال رے ہے۔ سوال 78 اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں جس کے لیے کلام سیاق لیا گیا ہو؟ سین یہ الف قاف۔ جواب ہے نص نون سواد۔ سوال 79 وہ مفسر سے بھی زیادہ قوی اور یقینی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں کہ جو مفسر سے بھی زیادہ قوی اور یقینی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے محکم۔ سوال 80 جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرتا ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب مجمل۔ سوال 81 کہ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرتا ہو اور جس کا پہچاننا ناممکن ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب متشابہ۔ سوال 82 وہ عبارت جس مقصد کے لیے لائی جائے اس کی مراد وہی ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہے عبارت النص سواد کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ 83 نمبر پہ سوال کہ وہ عبارت جو نص کے الفاظ سے بغیر کسی اضافے کے ثابت ہو رہی ہے؟ جواب ہے اشارت النص۔ سوال 84 نص میں ایک ایسا اضافہ کہ جس کے بغیر نص کے معنی سمجھے نہ جا سکتے ہوں؟ جواب ہے اقتضاء النص۔ سوال نمبر 85 نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب 13۔ سوال 86 غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب 3۔ سوال 87 احناف الف نون الف فے کے نزدیک حق مہر کی کم از کم مقدار ہے؟ جواب 10 درہم۔ سوال 88 کس حکومت نے مصر سے شافعی فقہ کو ختم کر دیا تھا؟ جواب فاطمی۔ سوال 89 قوانین کی سائنس کسے کہا جاتا ہے؟ جواب فقہ اسلامی کو۔ سوال 90 فقہ میں وہ کام کیا کہلاتا ہے جس کو کر لیں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے؟ جواب مستحب۔ سوال 91 وہ کام جو مذہبی نقطہ نظر سے ناپسند ہو لیکن قابل سزا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب مکروہ۔ سوال نمبر 92 اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ۔ سوال 93 عربی میں چیف جسٹس کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب قاضی القضاء۔ سوال نمبر 94 قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب حدود۔ سوال 95 مجموعہ قوانین اسلام کتاب کا مصنف ہے؟ جواب جسٹس
تنزیل الرحمن. سوال 96 آئسہ الف مدا سے ہے. الف مدا حمزہ سین ہے. آئسہ سے کیا مراد ہے؟ جواب بانج عورت. سوال 97 الرد علل استحسان رسالہ منسوب ہے. نام جواب لکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے. سوال 98 امام مالک کی سب سے قوی دلیل ہے. جواب تعامل اہل المدینہ تے عین الف میم لا. پھر سوال نمبر 99 احناف الف ہے نون الف فے. احناف میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں جواب ہے امام محمد. سوال نمبر 100 آئلی قانون پاکستان فیملی لا پاکستان میں کب منظور ہوا؟ جواب ہے 1984 عیسوی. سوال 101 اہل ظاہر کے نزدیک نکاح ہے؟ جواب واجب. سوال 102 حاملہ عورت کی عدت ہے؟ جواب وضع حمل. سوال 103 حنفیہ کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں؟ جواب بائن کبرا بے الف حمزہ نون بائن کبرا. سوال نمبر 104 امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک لفظ انورٹڈ کاما میں یہاں لکھا ہے قرا قاف رے اور حمزہ کو محمول کیا جائے گا. جواب ہے طہر توئے ہیرے. سوال 105 امام سوری رحم اللہ کے نزدیک لفظ قرا کو محمول کیا جائے گا. جواب حیض. سوال آخری ہے 106 حدود آرڈیننس کا نفاذ کس سال ہوا؟ جواب 1979 عیسوی. تو سامعین ہم نے یہاں پر MCQs کو مکمل کیا جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 187 پر مکمل ہو گئے. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں ہم فقہ و علوم الفقہ کے مشہور مختصر سوالات و جوابات مل کر پڑھیں گے کہ جن کی تعداد میرے خیال ہے کل 40 ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.